السلام علیکم ناظرین، 24 نیوز HD پر آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن فیصلہ کن گھڑی۔ آج ہم نے جو دیکھا، جو لال حویلی کے باہر کے مناظر تھے، وہاں پر شیلنگ ہوئی، کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری رہا، اور بنی گالہ کے باہر کی بھی جو صورتحال تھی وہاں پہ بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، اور جو سب سے بدترین صورتحال وہ یہ کہ اس تمام تر سیاست میں، اس سیاسی میچ کے اندر ایک 3 ماہ کی بچی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور ان کے جو والدین ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، وہ نوحہ کناں بھی ہیں اور ان کے آنسو بھی بہ رہے ہیں، اور وہ سوال صرف یہی کر رہے ہیں کہ اس شیلنگ میں، اس تمام تر سیاسی میچ میں اس بچی کا کیا قصور تھا، اس نے کیا کیا۔ تو گفتگو کا آغاز میں یہیں سے کرنا چاہوں گی کہ سیاست پر تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، دھرنا بھی ہو رہا ہے، لیکن اس دھرنے کا نقصان جو عام لوگوں کو پہنچتا ہے، جو نقصان وہ اٹھاتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے، پرچہ کس کے نام کٹنا چاہیے، اس کا جواب دہ کون ہوگا۔ اپنے پینل کا تعارف میں آپ سے کراتی ہوں۔ چلوں سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں چودھری غلام حسین صاحب، ہمارے تجزیہ کار، سینئر جرنلسٹ افتخار احمد صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا ہے، ساتھ ساتھ میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب بھی موجود ہیں، تجزیہ کار ہما بقائی صاحب بھی میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شوکت یوسف زئی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گے اپنے پروگرام میں۔ پروگرام کا آغاز چودھری صاحب آپ سے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ کوئی جواب دے جو 3 ماہ کی بچی جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، آنسو گیس کی شیلنگ کی وجہ سے برداشت نہیں کر پائی۔ نہیں تو اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہے؟ اور کل جب آپ نے یعنی یہاں صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ خان صاحب کو زحمت دی تھی، وہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو ان کو یہی میں نے کہا تھا کہ آپ 14 جو ادھر ماڈل ٹاؤن میں شہید ہوئے، ان کا تو آپ کوئی نہ کوئی بہانے بناتے ہیں۔ آج کے بعد آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں، جو کوئی نقصان ہوگا وہ آپ کی گور گردن پر آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اب ان کو رانا صاحب کو بلائیں، میں نے کل بھی ان کو کہا تھا کہ یو آر ریسپانسبل۔ آج ان کے پاس نہ کوئی جواز ٹیئر گیسنگ کا، نہ لاٹھی چارج کا، نہ لوگوں کی پکڑ دکڑ کا، نہ کسی عمارت کے اندر لوگ گھسے، نہ کوئی آگ لگی، نہ کسی نے پولیس پر حملہ کیا، کوئی واقعہ نہیں ہوا، نہ اسلام آباد میں نہ پنڈی میں۔ انہوں نے ریاستی جبر کا بدترین مظاہرہ کیا اور حکمرانوں کی کرسیوں بچانے کے لیے معصوم بچی کی جان لے لی۔ اس کا پرچہ آپ بتا دیں کہ اس کے اوپر کیا جائے۔ افتخار صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، پرچہ آخر کس کے نام کٹے؟ دوسری جانب کل رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ بیپر میں موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم 1 سائیڈڈ فوٹیج دکھا رہے ہیں، میڈیا 1 سائیڈڈ جو ہے وہ میچ دکھا رہا ہے، جو خواتین کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالے FC اہلکاروں نے، تو اس پر وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا سعد رفیق صاحب کہہ رہے تھے کئی ڈنڈے نہیں برسائے گئے، جبکہ فوٹیجز میں وہ ہمارے پاس مناظر بھی موجود ہیں، بچی جاں بحق ہو گئی۔ کوئی ذمہ دار ہے اس کا؟ رسپانسبلٹی لیتی ہے حکومت؟ حکومت کی رسپانسبلٹی کیسے ہوگی؟ یہ مظاہرین آئے اور ان پہ ٹیئر گیس چلائی گئی، اور اس کی ہوا میں وہ صاف ظاہر ہے ٹیئر گیس کی بو تھی، اور بچی بالکل جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 3-4 دن کی تھی، نوزائیدہ بچی تھی، وہ انہیل کیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور یہ تو ایسے حادثات ایسے ہو جاتے ہیں جب اس قسم کی تحریکیں چلتی ہیں، تو جو کولیٹرل ڈیمیج جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ افسوسناک ہے کہ 3 دن کی بچی فوت ہوئی، بہت افسوسناک ہے۔ عارف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے؟ اس کا پرچہ کس کے نام کرنا چاہیے؟ والدین تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو بچی کا خون بہہ گیا ہے، جو بچی جاں بحق ہو گئی ہے، اس کے لیے کون جواب دے گا؟ ان کی بچی تو واپس نہیں آنی، ان کی بچی واپس تو نہیں آنی، اور والدین کا کیس ہم سارے لڑنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، تو والدین کو چاہیے کہ FIR جا کے درج کریں۔ جو پاکستان کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے اگر کسی کا کوئی قتل ہو جائے، اور قتل عمد ہو یا قتل عمد نہ بھی ہو، تو FIR درج تو ہو سکتی ہے۔ تو ان کے والدین کو جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ جا کے جو مقامی تھانہ ہے وہاں پہ FIR درج کروانی چاہیے، اور جس کے نام چاہیں وہ FIR درج کریں، جس کو سمجھتے ہیں مناسب کہ بھئی یہ ذمہ دار ہے، اس کے نام FIR کٹوانی چاہیے۔ عارف صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتل کون ہے؟ قاتل سامنے ہے، محترم میاں محمد نواز شریف صاحب، سن آف میاں شریف صاحب، بردر آف شہباز شریف صاحب، انکل آف حمزہ شہباز شریف صاحب۔ اس میں کون سی رائے ہے؟ یہ کوئی اس کو چڑیا نے پر نہیں مارا۔ حکومتی ریاستی دہشت گردی کو چند حکمرانوں نے اپنی سیٹ بچانے کے لیے بے گناہ لوگوں پر شیلنگ کا حکم دیا گیا۔ کیا وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر رہے تھے؟ کیا وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کر رہے تھے؟ کیا سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے؟ حیرت ہے مجھے کہ ہم بچی ایک بیچاری دنیا سے چلے گئی ہے ایک شیلنگ کی وجہ سے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے؟ بھائی جس نے شیلنگ کا آرڈر دیا وہ ہے، جس کو انہوں نے آرڈر دیا۔ یہاں پتہ نہیں اس حکومت کو شاید اندیشہ تھا یہ بچی بڑی ہو کے کہیں عمران خان بن جائے، اس کو آج ہی مار دو، کیونکہ ان کے نے تو نسل در نسل حکومت کرنی ہے نا، بات چاہتا ہے، جمہوریت تو ہے ہی نہیں۔
پہلے میاں صاحب، پھر شہباز صاحب، پھر حمزہ صاحب، پھر مریم صاحب، پھر ان کے بیٹے جنید صاحب، پھر ان کے بیٹے جنید صاحب. میرا خیال ہے ان کو اندیشہ ہوگا کہ وہ بچی بڑی ہو کے عمران خان بنے گی، اس لیے مار دو. رہ گئی بات مقدمہ درج کرانے کی میرے محترم افتخار صاحب کی، بھائی ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگ آپ نے مار دیے، 100 لوگوں کو گولیاں مار انہوں نے تو نہیں مارے یار. نہیں میں نے مارے، سوری میں میرے پہ ایف آئی آر. تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے رات کے اندھیرے بھائی میں ماڈل ٹاؤن میں کوریج کر رہا ساری رات ادھر کیا کر رہے تھے؟ بھائی میں ان کی درندگی اور دہشت گردی دیکھ رہا تھا، مقبوضہ کشمیر کی تو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا. اگر یہ مجھے موقع اللہ نے دے دیا دیکھنے کا، بینگ اے جرنلسٹ میرا فرض ہے، اس میں میں نے کون سا گناہ کر لیا؟ ہاں اگر اس کی ایف آئی آر رحیل شریف کے کہنے پہ ہوگی، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی، تو اس معصوم بچی کی ایف آئی آر کون کاٹے گا؟ ایک بات جاننا چاہوں گا، اور یہ چونکہ بہت میرے دائیں میں جو دوست بیٹھے ہیں بڑے سیزن جرنلسٹ ہیں اور بہت ویل انفارم جرنلسٹ ہیں، یہ آپ کو کس نے کہا کہ راحیل شریف نے کہا تو ایف آئی آر درج ہوئی؟ یہ آپ کی دیکھیں پلیز دیکھیں بات مکمل کرنے دیکھیں بھائی، آپ میرے دوست بھی ہو، میرے شہردار بھی ہو، اور ماشاءاللہ آپ کا نام بھی بہت ہے، ٹیلی ویژن پہ آپ بولتے بھی ہیں جی. کچھ بات مجھے بھی سمجھاؤ کہ کیا راحیل شریف نے ایف آئی آر درج کروائی؟ اگر راحیل شریف نے ایف آئی آر درج کرائی تو راحیل نے یہ پیغام کس پولیس افسر کو دیا اور کس ذریعے سے دیا؟ اچھا سر، اب مجھے اجازت ہے نا، کیونکہ آپ میرے سے بہت زیادہ ماشاءاللہ خبر ہیں. نہیں میں بے ایک خبر. طاہر القادری صاحب ہیں جن کی یہ نام اچھا ایسا کرتے ہیں ہم بقائے صاحب کو میں کلیئر کر دوں گا. دیکھیں میرا نام لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا مقدمہ راحیل شریف نے درج کرایا جس کی پرائم منسٹر آف پاکستان نے تردید نہیں کی، جس کی آئی ایس پی آر نے نہیں کی، کیونکہ جس کے بندوں کو مارا طاہر القادری وہی ہے جس کو میاں صاحب اپنے کندھوں میں نا عمرہ کراتے تھے. ویسے یہ سمجھ گئے میں بھی طاہر القادری صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں ان کا احترام کرتا ہوں. یہ جو کندھوں پہ لے جانے والی بات ہے تو پھر اس کے اور بھی کہانیاں بہت سی آئیں گی، تو میرے خیال ان کو رہنے دیں اور آج کی بحث کو آج کے معاملات تک ہی ہم رکھیں تو بہتر. ٹھیک ہے. اچھا مبقائے صاحبہ، آج آپ اسلام آباد میں موجود تھیں. پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج اسلام آباد میں کیا سچویشن تھی؟ بنی گالہ کی صورتحال سے تو ہم نے اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کیا تھا کہ بہت زیادہ وہاں پر کشیدگی تھی، وہاں پر شیلنگ بھی ہوئی ہے. دوسری جانب میں آپ سے ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گی اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کیا سمجھتی ہیں جس طرح سے کل خواتین کے گریبانوں پر ہاتھ ڈال کر ان کو گھسیٹا گیا، یہ جمہوری حق ہے؟ دیکھیے رمشا، یہ بات تو ہم میرے خیال پوری شام بہرا یہ کہتے رہے ہیں کہ جو اس وقت ریاستی رویہ ہے وہ شاید بہت مناسب نہیں ہے. اور ایک اس بچی کی ڈیتھ ہوئی، جس طرح صورتحال ہیٹ اپ ہو رہی تھی، مجھے تو بہت خدشہ اور اندیشہ تھا کہ اور مزید جانی نقصان نہ ہو جائے اور بڑا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. اس کی طرف شیخ رشید صاحب نے شاید کل اشارہ بھی کیا تھا کہ بجلی نہیں ہے اس علاقے میں، پانی نہیں ہے، راستے بند کر دیے گئے. تو ایک تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پی ایم ایل این اگر اس نہج پر اس صورتحال کو لے ہی آئیے تو اب مزید اسے خراب نہ کرے، کیونکہ وہ ان کے لیے زیادہ مسئلہ کھڑا ہوگا. کیونکہ میرے خیال ہے ہم اتنے ریپ اپ ہو گئے اس پوری صورتحال میں جو ایمرج ہوئی، تو ایک پیرلل ڈیولپمنٹ ہے جس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ میٹنگ ہے جو کل رات آخری پہر میں 4 سے 5 بجے تک ہوئی. اور اس میٹنگ کے بعد اب یہ ڈیبیٹ ہے کہ اگلے 48 گھنٹے شاید بہت کروشل ہو جائیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی دیکھیے پاناما لیکس تو عمران خان صاحب کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن وہ اس میں ضرور کامیاب ہو گئے کہ اس سے انہوں نے دوبارہ ریوائیو کر دیا ہے. لوگوں کا خیال تھا کہ پی ایم ایل این نے وقت گزار کر اس پریشر کو کم از کم ڈائلیوٹ کر دیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو سیکیورٹی لیگ کا پریشر ہے وہ حکومت پہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب واضح طور پہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ شاید کسی کو بلی چڑھانا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے مشکل وقت ہے اور خدا کرے جمہوریت قائم رہے، لیکن اگر ہینڈلنگ اس طرح سے ہوئی تو پھر مسئلے کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ واقعی سڑک پہ نکلے. اور آپ دیکھیں کہ آج سمویز حکومت نے روکا جلسہ ہونے سے، لیکن انہوں نے وارن بھی کیا پی ٹی آئی کو کہ وہ ری اسٹریٹجائز کرے کہ وہ 2 تاریخ کو کامیابی کیسے حاصل کرے گی، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنا بھی لی ہے. اسی طرح دیکھیے جو صورتحال ہوئی، جس طرح شیخ رشید صاحب آئے اور چلے گئے، جس طرح آپ نے اس سنگر کو پوسٹ پر سے پکڑ لیا اور وہ پولیس وین کا دروازہ کھول کر دوبارہ نکل گیا، ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک بوکھلاہٹ ہے جس کا حکومت شکار ہے، کبھی اس پہ ہاتھ دھرتی ہے کبھی اس پہ ہاتھ دھرتی ہے.
अच्छा हो कि सूरत हाल मुज़ाकरात पे आ जाए, और ये सूरत हाल भी इस हुकूमत की वजह से बनी। अक्सर PMLN के लोग मुझसे ये कहते हैं कि जी अब तो कोर्ट में किस्सा चला गया। अच्छा, एक बात आपने बोला मुज़ाकरात से हल हो जाए, आप मैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, वकाई साहिबा, उनसे ज़रा जान लेते हैं मुज़ाकरात का ऑप्शन क्या अभी भी है। दूसरी जानिब एक और बात का जवाब भी दीजिएगा कि वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि परवेज़ खटक वफाक के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें गार्ड लेकर घूमने की इजाज़त नहीं होगी। इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? और मुज़ाकरात के ऑप्शन पे भी जवाब दीजिएगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं ये एक्सटेंशन है उस रियासती सख्ती की जो अब हम PTI के लिए देख रहे हैं, ठीक है, और उसका शाखसाना अब आपको उनकी प्रोविंस में भी मिल रहा है। मुज़ाकरात ठीक है, शौकत यूसुफ ज़ई साहब जवाब दीजिएगा जी। लेकिन रिमशा माफ करना, यूसुफ ज़ई साहब से पहले एक सेकंड, यूसुफ एक सेकंड, ये मुझे जवाब दें पहले आप कि ये आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोहाट में जलसा किया है, अगर जितना उनके जलसे में लोग थे उससे ज़्यादा उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। अगर KP की गवर्नमेंट उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म को तहफ़्फ़ुज़ ना देती तो वो वहाँ जो गुत्थम गुत्था होते और जो नुकसान होता वो कौन गुमे। ये वज़ारत दाखिला किस किस्म के ये मुल्क में खाना जंगी कराना चाहते हैं। अच्छा यार, ये मुझे भी कुछ कहने की शौकत साहब को कमेंट लो, इफ्तिखार साहब फिर ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। शौकत साहब जी। देखिए, बात यह कि जो कुछ हुआ मैं देख रहा हूँ, बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है इस मुल्क में। जमहूरियत को तो खैर अभी कहते हुए शर्म भी आती है, लोग भी हम पे हंस रहे हैं, बाहर से भी फ़ोन आ रहे हैं कि जी ये तो कहते थे कि वाकई जो इमरान खान कहता था बादशाहत इस मुल्क के अंदर, तो वो बादशाहत तो सामने आ गई है। आप मुझे बताएं कि एहतजाज या जो असल है वो 2 नवंबर को शुरू होने वाला है। ये जो कल से जो आज पूरा दिन हम TV पे देख रहे हैं, ये जो तमाशा इस मुल्क का हो रहा है, ये इसका क्या, फिर इसके बाद जो ज़हीम कादरी जैसे लोग TV पे आ रहे हैं, तिलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, वो इस मुल्क का जो कीमती वक्त ज़ाया करके जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो पूरा दिन वो शेख रशीद साहब को कहते रहे चूहा। ये जो चीज़ है, ये मुझे बताएं कि लोगों को मारना या अलग इशू है ना, लेकिन ये जो खुद इन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल किया आज पूरे दिन, यानी मैं आज चैलेंज करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून, ये आज इनके पास पंजाब की हुकूमत ना हो, फेडरल हुकूमत ना हो, ये किसी पे हाथ डाले फिर। ये तो जिस तरीके से शेख रशीद साहब बेचारे एक मेंबर हैं, लेकिन उनके लिए इन्होंने जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरह उनका पीछा किया, तो उससे तो पूरे रियासती मशीनरी की कमजोरी सामने आ गई है। दहशतगर्द तो आजाद फिरते हैं, लेकिन जो सियासी लोग हैं उनको इजाजत नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना हुकूमत क्या कर रही है, वो तो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए आखिरी हद तक गई है। आप लोगों को, जबकि आपको 30 सितंबर को लाहौर में आपने एक ऐसा छुरा घोंप दिया इनके घमंड के ऊपर कि वो क़यामत तक याद रखेंगे, इतने लाखों आदमी, और सारा लाहौर जब बंद हो गया तो आप क्या अचीव करना चाहते हैं? अगर आपका ख्याल है कि वो इखलाकी तौर पर आपकी बातों में आगे इस्तीफे दे देंगे तो आपका बहुत गलत ख्याल है। अगर आपका ख्याल है कि इस तरह लोगों तंग होंगे, उनकी बच्चियां शहीद होंगी, उसका उन पर असर होगा, तो वो नहीं होगा। मॉडल टाउन में जो हुआ है, जो इस्लामाबाद में पहले हुआ है, आप ये बताएं कि आप इस साजिशी जाल के अंदर क्यों फंस गए हैं? भाई आवाज ठीक करे। अच्छा, जब तक ये आवाज़ ठीक हो मैं कुछ बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है। देखें, बात ये है कि आज की जो आपने ये ट्रांसमिशन रखी है, मेरा ख्याल है हम इसको इस हद तक ही महदूद रखें और इसको पीछे मत जाएं। हुमा बकाई ने एक लफ्ज़ कहा है कि कोई बलि चढ़ेगा। बलि चढ़ने से मुराद होता है कुर्बानी होगी, कोई कुर्बानी का बकरा बनेगा। तो क्या हुमा बकाई की तमाम इंफॉर्मेशन जहाँ से उन्होंने वो हासिल की हैं, उसका सोर्स को क्लैरिटी नहीं है कि कोई हकीकत में आदमी दिया जाएगा या कुर्बानी दी जाएगी? कुर्बानी तो का जो हवाला है वो ऐसे है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो कुर्बानी के लिए कहा गया कि अपने बेटे की कुर्बानी दो, और उन्होंने उसका फ़ैसला कर लिया, तो बेटे की जगह अल्लाह तबारक ताला ने एक बकरा दे दिया। सही। इसका मतलब है मुतबादल दिया गया। तो हुमा बकाई जितने यकीन से बात बता रही हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हुमा के पास क्या इंफॉर्मेशन है कि असल में कौन है, क्योंकि इतनी रात गए जो बात हुई और हुमा ने उनको कहा। और एक मुझे लेट मी कोट डिफेंस मिनिस्टर
डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है अच्छा कि इफ्तिखार साहब बहुत माजरत के साथ आप रुकेगा, आप इस बात को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। और जो आपने सवाल उठाया कि कुर्बानी किसकी होगी, कुर्बानी का बकरा कौन होगा, और जो इन्फॉर्मेशन हुमा बकाई साहिबा ने दी उसको भी क्लैरिफाई करें और शामिल गुफ्तगू हो। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले इफ्तिखार अहमद साहब ने हुमा बकाई साहिबा से सवाल किया कि जनाब बता दीजिए कि कुर्बानी किसकी होगी, और जिस तरह से वो कहना चाह रहे थे कि आखिर जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हम तक पहुंचाए ना, आपके पास क्या जो इन्फॉर्मेशन आई है। देखिए बहुत वाज़ेह ये बात है इस वक्त के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने कुछ लोग आइडेंटिफाई किया है, और इस वक्त हुकूमत वक्त को शायद उन लोगों को बचाना मुश्किल होगा, और क्योंकि जो टेंशन्स हैं वो हैं ट्रेजरी बेंचेस के बीच में और अपोजिशन के बीच में, लेकिन सिविल मिलिट्री रिलेशंस में भी बड़े वाज़ेह मसाइल हैं, और उनका इदराक किया गया और बताया गया, ये भी बताया गया कि उसको एड्रेस किस तरह। मेरी गुजारिश तो यानी मैं ये अखज़ करूं जो आपने बल्ली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो हुक्मरानों के लिए किया। देखिए वो मैंने इफ्तिखार उसकी रिलीजियस कॉनोटेशन में चले गए। मेरा ख्याल ये था कि देखिए पनामा लीक्स को तो हुकूमत ने तकरीबन टाल दिया था, ये इमरान खान साहब ने उसको रिवाइव कर दिया और ये दोबारा इनके गले में आके फंस गई है। लेकिन जो सिक्योरिटी लीक है मेरा ख्याल है उसको हुकूमत इतनी आसानी से नहीं टाल पाएगी। मैं आपसे ये गुजारिश कर रही तो लिहाजा इस वक्त हुकूमत के ऊपर मेरे ख्याल में एक डबल स्क्वीज है, और वो स्क्वीज ये भी है कि उनके ऊपर स्ट्रीट का भी प्रेशर है और उनके ऊपर ये दूसरा प्रेशर भी है। और आपका तो अगर वो स्ट्रीट से जो प्रेशर आ रहा है उसको अच्छी तरह से हैंडल नहीं करते, और यही उनकी स्ट्रेटजी है कि टीवी पे आकर वो नाजेबा जबान इस्तेमाल करें। तो उन्होंने पनामा के मामले को टाइमली एड्रेस नहीं किया, इसीलिए तो ये प्रेशर बिल्ड हुआ ना। हुकूमत को थोड़ा तदब्बुर का इस्तेमाल करना चाहिए, हुकूमत को रिस्ट्रेंट का भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। भट्टी साहब नहीं मैं बात करना चाहूंगा, मेरा ख्याल है देखिए हुकूमत ने खुद रिस्ट्रेन किया, हुकूमत ने खुद टाइम दिया, हुकूमत ने खुद डिले किया मामला को। मेरी एक गुजारिश है तदब्बर और शर्मो हिजाब बाजार से नहीं बिकती, लिहाजा हुकूमत कहां से खरीदेगी? इनको मलका हासिल है हर उस चीज को डिले करने का जब तक वो डाइल्यूट ना हो जाए। ये स्ट्रेटजी इन्होंने पनामा लीक्स पे भी अपनाई थी। वो तो इन सम वेज आप कहें कि इमरान खान साहब की रेजिलियंस है कि वो उसको दोबारा बहुत लोगों का ख्याल था कि इतना लंबा खिंच गया है कि ये अब दोबारा उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज हुकूमत का ख्याल ये है कि उन्होंने उसके मोमेंटम को शायद ब्रेक कर दिया है और जलसा नहीं होने दिया, जो किसी हद तक बात सही भी है। लेकिन आरिफ अभी भट्टी साहब एक तो उन्होंने टाइम लिया, डिले किया, लेकिन उससे दूसरी चीजें भी जो अब ये कर रहे हैं उससे ज्यादा हाइप खान साहब को मिल रही है। दूसरा मेरे हुमा साहब की मैं पहले इफ्तिखार साहब की बात कर दूं, एक गालबन इजलास हुआ था सिक्योरिटी काउंसिल का। हुमा बकाई साहब जरा 2 मिनट जरा प्लीज, गुजारिश ये है, इजलास हुआ था जिसमें सियासी क़यादत थी और अस्करी क़यादत थी, वो एक खुफिया इजलास था। उसके बाद एक अदारे को वो खबर दी गई। अब मैं कह रहा हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन बेस पे, इन्फॉर्मेशन तो इफ्तिखार साहब मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार है, सोर्स नहीं बताता। उस अदारे ने कहा 2 साल पहले की अभी कमर सीधी नहीं हो रही, फिर 2 खबर रसा मुल्क गैर मुल्की खबर रसा एजेंसियों को दी गई खबर, उन्होंने फिर भी नहीं एक ने फीड चलाई, लेकिन वो तो आगे से इजाज़त नहीं मिली। गुजारिश ये है, उसके बाद कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा फीडेड स्टोरी और सिक्योरिटी ब्रीच ये उन्होंने इस्तेमाल किया। यकीनी बात है या उन्होंने अस्करी क़यादत ने लीक की या पॉलिटिकल क़यादत ने लीक की। और दूसरा ये जो कुर्बानी के बकरे बनाने की बात की जा रही है, इनफैक्ट वो कुर्बानी के बकरे तो उन मीटिंग में थे ही नहीं। मीटिंग की क़यादत तो मोहतरम मियां मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, खबर तो वहां से लीक हुई। अच्छा, उनके फैक्ट्स आने चाहिए। ये भी तो उठता है कि गिनती के लोग थे ना जनाब, उसे पेश कर दे मामले को। यही तो मैं अर्ज करने लगा ना, नहीं मैं यही अर्ज करने लगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने लीक की, इसने नहीं मैंने नहीं इस तरह नहीं, आप अपनी बात गुजारिश है कि उसके बाद कल ये 3 रुकनी वफद मिलने गया, आज उनकी ISPR की प्रेस रिलीज है तो वो दिखा दे, काफी चीजें सामने आ जाएगी। और भाई क्यों नहीं है? अच्छा प्लांटेड स्टोरी किसको कहते हैं मुझे बताएं। सुने, देखें, बात सुने, दिखाएं। चलो आप कह रहे हैं कि आपका ख्याल है कि प्लांटेड स्टोरी थी और हुमा का ख्याल था, नहीं ख्याल है प्लांटेड स्टोरी। ठीक है, चलें जी है। हुमा बकाई का ये कहना है कि वो जो स्टोरी है उसकी वजह से फौज का
सिविलियन गवर्नमेंट पे दबाव बहुत ज़्यादा है। नहीं, दबाव लफ्ज़ नहीं कह रहे, फिर अपनी मर्जी के अल्फाज नहीं। यार मैंने अल्फाज इस्तेमाल करने के आपने नहीं, आप कह रहे मैं कह रहा हूँ कि दबाव है, मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी राय दे, मेरे जो अल्फाज हैं आपकी बात मैं कर नहीं रहा यार। अच्छा सॉरी फजूल है। आई एम टॉकिंग अबाउट हुमा बगाई स्टेटमेंट, और आप अपने आप को बीच में ऐसे लेके आ रहे हैं, ऐसी बुरी बात है। नहीं, ऐसी भी बुरी बात है जो आप कह रहे हैं। सरहार साहब को बाद मुकम्मल करने कमाल है। उसके बाद शौकत यूसुफ हुमा बगाई ने ये कहा कि उस पे जो दबाव है सियासी गवर्नमेंट पे है और वो उस दबाव से निकलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। हुमा बगाई साहब, आपको पता है कि अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि फ़ौज मुदाखलत नहीं करेगी। इसे कैटेगोरिकल स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंस। किस मामले में? किसी मामले में भी दबाव नहीं डालेगी, ना इस एजिटेशन के मामले में दबाव डालेगी, ना किसी मामले में दबाव डालेगी। तो क्या आप समझती हैं माफ करना, उनकी तो औकात ही है। नहीं, हमें भी राइट है यार, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। आप जरूर सवाल उनसे कर लो। नहीं, सवाल जितने मर्जी करें, मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूँ। वो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वजीर दफा सो कॉल्ड, उनको तो उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया कल, यानी उसकी औकात की है मेरे वांगू। अच्छा, आप दे तो ठीक है, वो औकात कभी किसी दिन बुला के उसको इंटरव्यू में पूछ लीजिएगा इसी तरीके से। तो अब सवाल ये है कि क्या आपका ये ख्याल नेक्स्ट आवर्स की बात है कि जिस तरीके से आपने खुद कहा कि नवाज शरीफ की जो हुकूमत है हर चीज़ को डिले करने की माहिर है, क्या इसको भी डिले कर लेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसको वो इस तरह से डिले नहीं कर पाएंगे। मैं एक्चुअली जो डिस्कशन का कॉन्टेक्स्ट है जो मैं बनाना चाह रही थी वो ये है कि इस वक्त हुकूमत जो है, आप इसको दबाव कह लीजिए, इसको आप प्रेशर कह लीजिए, इसको आप तनाव कह लीजिए, आपका अल्फाज का चुनाव जो भी है, मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त जो एग्जिस्टिंग हुकूमत है, जो PMLN की हुकूमत है, उसके ऊपर वाकई बहुत प्रेशर है। और ये प्रेशर सिर्फ इमरान खान साहब की तरफ से नहीं है या स्ट्रीट का प्रेशर नहीं है। मैं एक और गुजारिश भी करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें। देखिए, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को एक और मलका भी हासिल है, और वो मलका हासिल है मैनिपुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस का। वो तमाम इंस्टीट्यूशंस को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर पाते हैं। जहां मैंने इनकी हुकूमत को परेशान होते हुए या फ्रेजल होते हुए देखा है, वो है या तो स्ट्रीट की पावर या फिर माजरत के साथ फौज। मुझे लगता है कि प्रेशर इन दो अनासर की तरफ से इस वक्त आ रहा है। हो सकता है कि वजूहात मुख्तलिफ हों, लेकिन मिलकर हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं। आपने जो ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट के बारे में बात की, देखिए सियासत में परसेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा वो और कह भी क्या सकते थे? वो तो यही चाहेंगे और यही कहेंगे, और इसी पे मैं इधर गुजारिश करने लगूंगा। अब हुमा साहब मुस्ताकी माफ नंबर 1 तो नहीं, हकायक को हम हिस्ट्री को नहीं ना दरगुजर कर सकते। खुद प्राइम मिनिस्टर CM कह चुके हैं, ऐसी बात नहीं, उनके झूठ में हम कैसे जाएं? 1 मिनट अब बात मुकम्मल करने दीजिए। जब बहुत सारा बात मुकम्मल कर लीजिएगा, शॉर्टली फायर और उंगली उठने की बात होती है, लेकिन अभी हमारे पास तहरीक इंसाफ के लोग भी बैठे हैं जी। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जी वो जो ये तीसरा एम्पायर तो अल्लाह है या अवाम है, इस किस्म के जवाब आते हैं। तो आप डेफर करते हैं और आप परसेप्शंस और ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं। शौकत यूसुफ साहब तीसरी कुव्वत की बात जवाब दे दे 2 मिनट। एक तो पहले फैसला कर लेना, गेस्टों ने सबने बराबर बोलना है या एक बंदे ने बाकी छुट्टी पे चले बहुत देर से खामोश है ना सबको घर भट्टी साहब और शौकत साहब की सुन ले। चलिए भट्टी साहब आप कह लीजिए, उसके बाद मुझे शौकत नहीं, आप शौकत साहब को कर लें, लेकिन बाकी घर भेज दीजिए। दिस इज नॉट प्रॉपर वे। अगर आप गेस्ट बनाए हैं तो एक ने 3 सवालों के जवाब देने हैं, तो बाकी समोसे लगा लें। जी यूसुफ साहब, शौकत यूसुफ साहब, तीसरी कुव्वत की बात की जाती रही है, एम्पायर की उंगली की भी बात की जाती रही है। ये पुरानी बातें हो गई हैं, अभी नई बात करें। जाहिर है इतने डिस्कशन हो गई है, जो कुछ मेरे ख्याल से जो परसेप्शन होता है डेमोक्रेसी का, वो तो अब ज़ाहिर ही होता है, दिखाई दे रहा है। और जो कुछ हम चाहते थे, शायद हम अपनी बहुत मेहनत करते तब भी ना वसूल करते, जो हुकूमत ने खुद कर दिया है। जो हम चाहते थे कि इस्लामाबाद हम बंद करेंगे 2 नवंबर के बाद, वो 2 नवंबर से पहले ही बंद हो गया, PTV साथ बंद हो गया। और अब तो लग रहा है कि मुझे अभी एक चैनल वाले ने फ़ोन किया कि वफाकी हुकूमत मर्दान और सवाबी के पास भी मोटरवे को बंद करना चाहती है। तो अगर इतने खौफजदा है तो फिर तो जाके घरों में चले जाए, फिर क्यों बैठे हैं हुकूमत के अंदर? देखिए ये चीज़ होती है, आवाम की ताकत से इंसान जब आता है ना,
تو وہ پھر بڑا مطمئن ہوتا ہے، چونکہ یہ دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں، ان کے پاس کوئی عوامی قوت نہیں ہے۔ آپ بات سنیں، آپ وہاں ٹینٹ لگا کے لاکھوں بندوں کو اکٹھا کر کے پنڈی اسلام آباد پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اگر وہ بند نہ کرے تو کیا کرے؟ وہ ہتھیار ڈال دیں، اسیفہ دے کے آپ کے سامنے پیش ہو جائے، ہم کو پکڑ لو، ہمیں معاف کر دو۔ میں یہ کہنا لیکن مجھے آج ترس آیا اس حکومت پہ، جس طرح شیخ رشید صاحب آئے، سگار لگایا انہوں نے، جس طرح مجھے ترس آیا اس حکومت پہ، اس لیے کہ ان کی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آئی، گورنمنٹ کی کوئی حکمت عملی اب تک سامنے نہیں آئی کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہے اور اس کا ریزلٹ کیا ہوگا۔ یہ سب سے بڑی ناکامی جو فیلیور ہوتی ہے نا کسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی، تو وہ مجھے تو حکمت عملی، آپ مجھے میرے سے بڑے سینئر لوگ یہاں بیٹھے، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ہو رہا ہے، حکومت بوکلاہٹ کا شکار ہے، اور جیسے دیگر سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں، تو کیا واقعی ایسا یہ بوکلاہٹ کا شکار ہیں اور یہ خود اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں؟ گزارش ہے نمبر ایک، میں تو مانتے نہیں جمہوریت، ایک سلیکشن ہوئی 2013 میں، اس کا رزلٹ اناؤنس کیا گیا، اس کے جواب میں اس سلیکشن کے جواب میں سلیکشن میں تو اس پہ قائم، میں نہیں کہہ رہا، 21 سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ میں گئی، انہوں نے کہا دھاندلا ہوا، اس وقت کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کہا RO کے الیکشن ہے۔ بہرحال اس بات کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ گزارش ہے حکومت بکلاہٹ کیا بادشاہت آ گئی ہے؟ مجھے بتائیں، احتجاج جمہوریت میں احتجاج حسن سمجھا جاتا ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جو 10 لوگوں کو اگر پرامن احتجاج کر رہے ہیں ان پہ گولیاں برساتی ہے، لڑاتی ہے، ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ وہ بیریئر لگا کے بند نہیں کریں گے، لیکن یہ حکومت نے لوگوں کو سانس لینا بھی بند کر دیا۔ آپ نے لال حویلی بند کر دی، ارد گرد ادھر سینکڑوں گھر ہیں، ان میں سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، کوئی اور تکلیف ہو جائے، وہ تو ہاسپٹل ہی نہیں جا سکتا۔ یہ حکومت نے تو خود شہر کو لاک کیا، اور ان سب پولیٹیکل پارٹیوں نے کہا کیا، خود میاں صاحب جب طریقے نجات تھی، ان کے کچھ بندے تھے خود بیچارے کہتے تھے ہمیں ریسٹ کر لو، اس وقت تو 144 کی وائلیشن انہیں یاد نہیں آئی۔ میں حیران ہوں کہ جو مشرف ضیاء الحق کی گود میں پلنے والے پودے اتنے بڑے درخت تناور ہو کر لوگوں کو جمہوریت سکھائیں گے، اب بھائی خدا کا خوف کرو۔ اچھا بھٹی صاحب، آپ نے جو جس بات کی نشاندہی کی ہے کہ دفعہ 144 تو نافذ کر دی گئی، میں بریک لیتی ہوں یہاں پر، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میں چودھری صاحب سے اور افتخار صاحب سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کائنڈلی مجھے بتا دیجئے، مجھے سکھا دیجئے کہ دفعہ 144 کی جو ہے وضاحت کیا ہے۔ PTI کا کنونشن ایک ہال کے اندر جاری تھا جہاں سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوا، خواتین پہ ڈنڈے بھی برسائے گئے، وہاں سے گرفتاریاں بھی ہوئی، تو دفعہ 144 ہوتی کیا ہے اس پر بات کریں گے آفٹر دس بریک، اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ اسپیشل ٹرانسمیشن فیصلہ کن گھڑی میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید۔ جانے سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا کہ آخرکار مجھے یہ بتا دیں، قانون کے مطابق کہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، PTI کا کنونشن افتخار صاحب جو کہ ایک ہال کے اندر منعقد کیا جا رہا تھا، ایک عام سرگرمی تھی، پولیٹیکل پارٹی کی ایک تقریب تھی، اس میں انہوں نے دعویٰ بول دیا کہ جناب وہاں پہ حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ طلال چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس ہال میں حکومت کے خلاف سازش ہو رہی تھی۔ میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں، جتنے لفظ سخت ہو سکتے ہیں وہ آپ استعمال کر لیں، میرے دوست استعمال کر دیں گے، مجھے اگر نہیں آتے، کہ اس کنونشن کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا وہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ شرمناک بھی ہے۔ اور دیکھیں، آپ مارکری کے جو لگائی تھی جو ٹینٹ، اس کے مالک کو آپ جا کے دھمکی دیں اور اس کو کہیں کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکالو، اور پھر آپ ان کو باہر گرفتار کر لو، ان کو ذلیل کرو، یہ غلط ہے۔ 144 میں میں خود بہت بڑا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہا ہوں، 144 میں 4 دیواری کے اندر جلسہ کرنا، میٹنگ کرنے کی پوری قانونی اجازت ہے، اور انہوں نے کل اس کی وائلیشن کی۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک اور چیز کر رہے ہیں جو ہم لوگ غور سے نہیں دیکھ رہے، یہ کہتے ہیں یہ پریمپٹ۔ مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ افتخار صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، وہ تو 2 نومبر کو یہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ارادے کی بنیاد کے اوپر اگر سزاؤں کا فیصلہ کر لیا گیا، اگر ارادے کی بنیاد پر حکومت نے ایکشن سٹارٹ کر دیا، یہ تو بڑی خرابی بڑھ جائے گی، کیونکہ دیکھیں جو ہم پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، پبلک کنزمپشن کے لیے۔ اب یہ لفظ جو لاک ڈاؤن کا ہے، مبارک ہو آپ صحافیوں کو کہ یہ آپ نے کہیں سے یہ لفظ بنایا ہے، میں نے تو یہ لفظ ہی پہلی دفعہ سنا ہے کہ لاک ڈاؤن کر دینا۔ ایک سوال میں پوچھ لوں پلیز۔ جی افتخار صاحب، دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہم اس حوالے سے تو یہ باتیں ہم بہت دفعہ کہہ بھی چکے اور ہم یہ بات بہت دیر تک کر سکتے ہیں،
اور کرٹیسائز بھی کر سکتے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صورتحال آگے جا کے رکے گی کہاں, کیونکہ دونوں طرف بڑی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں. عمران خان صاحب کی بھی ایکسٹریم پوزیشن ہے, حکومت کی بھی. آپ کے خیال میں جو 1 نومبر کو کورٹ کا فیصلہ آ رہا ہے وہ صورتحال کو سنبھال سکتا ہے؟ میرے اور دوسرے فاضل دوست بیٹھے ہیں, ان سے بھی میرا یہ سوال. دیکھیں, مجھے عمران خان نے ایک فکرہ کہا ہے شام گئے کہ عدلیہ بھی ٹرائل پر ہے. نو, عمران خان ہیز یوز دس ورڈ کہ عدلیہ بھی ٹرائل پر ہے. تو واقعی عدلیہ بھی ٹرائل پر ہے, اور یہ بھی میں نے آج کہیں پہ ڈیبیٹ سنی ہے کہ جناب عدلیہ اس لیے بھی ٹرائل پر ہے کہ عدلیہ نے ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی, ایک دفعہ بے نظیر کی حکومت کو ڈسمس کیا, اور پھر ایک دفعہ انہوں نے ایک اور پرائم منسٹر جو پیپلز پارٹی کا تھا اس کو کھڑے کھڑے سزا دے دی. تو یہ سوال بھی عدلیہ کے حوالے سے آج زیر بحث آ رہا ہے. تو 1 نومبر بہت اہم ہے, لیکن اس دن غالباً مینٹینیبلٹی پہ بات ہوگی کہ کیا یہ درخواستیں قابل سماعت بھی ہیں یا نہیں. اگر وہ قابل سماعت ہیں تو پھر کتنا ٹائم لگتا ہے, کیا یہ مومنٹم ٹوٹ جائے گا؟ اگر آپ کی بات سے میں اتفاق کروں کہ فوج نے اچھا ایک اور چیز آگے, افتخار صاحب اور چوہدری صاحب بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. بھٹی صاحب سے وہ باقاعدہ میں رکیے گا, آگے جا کے سوال کر لیجیے گا. اور جیسے افتخار صاحب نے بھی کہا کہ اگر عدالتیں ہی یعنی تیسری قوت کا کوئی چانس نہیں, اگر عدالتیں ہی صرف امپائر ہیں تو پھر اپنا وعدہ وفا کر دیں, اپنے آپ کو دکھا دیں جو عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا اسے صحیح ثابت کر دیں. چوہدری صاحب میں کوئی اور سوال بالکل بالکل. عارف حمید بھٹی صاحب, میرے نزدیک اس وقت پاکستان میں جو گنے چنے چند صحافی ہیں ان میں آپ کا نام سر فہرست ہے کہ جو اپنی مرضی کے بات کرتے ہیں, کسی کو پسند آئے یا نہ. آپ یہ فرمائیں, آپ کے پاس ایک انگریزی اخبار کے رپورٹر یا ایڈیٹر نے جو لمبی چوڑی خبر چھاپی اور اس پر فوج پر کیچڑ اچھالا گیا اور ریاست کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, اس کے اوپر مسلح فوج کا کیا موقف ہے اور کون کون سے لوگ ملوث ہیں, اور اگر حکومت ان کو بچانے کی کوشش کری جیسا کہ نظر آ رہا ہے تو فوج کیا کرنے جا رہی ہے؟ اچھا چوہدری صاحب گزارش ہے, ایک تو میں آپ کے بات دوں, اصل سوال ہی وہی ہے, ہم لوگ سیکورٹی کو نیشنل انٹرسٹ کو بالکل ہی کوئی اہمیت نہیں دیتے, بڑی بدقسمتی ہے ہماری. آپ تو کرتے ہیں نا, اب دیں سوال جو. اچھا پہلے تو 144 پہ آ جائیں, یہ 144 کے مامے بنے پھرتے ہیں. آج ہی اسلام آباد میں وہ دفاع پاکستان کے جلسہ تھا, روک لیتے اس کو. ایک شہر میں 2 قانون, یار خدا کا خوف کر لو یار. نہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے پرمیشن لی ہے, اس کے بعد ہم نے جلسہ کیا. جی ان کا ورژن لیا ہے. تو ان کو تو پرمیشن ہائی کورٹ نے دی ہے, میری بات ان کو پھر کیوں پکڑا ہے؟ یہ میں تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں, میں خود مشرف دور میں 144 لگی تھی لاہور میں, 87 دن اسمال روڈ پہ جلوس نکالتا رہا ہوں, تو میں کس منہ سے آپ اصل چیز پر آئیں. بھٹی صاحب آپ ادھر کی بات نہ کریں, ڈائریکٹ بات کریں, کیا موقف ہے فوج کا؟ اگر آپ کا موقف یہ ہے اس پہ کمپرومائز بالکل نہیں ہوگا. کل کہا گیا تھا کہ آج آپ سارا دن دیکھیں, آپ کو وہ منسٹر پریس ریلیز محترم پرویز رشید صاحب کہیں نظر نہیں آئے ہوں گے. تھوڑے سے اس کے حقائق ڈھونڈے کیوں نظر نہیں آئے آج, ورنہ وہ تو عمران خان کے گھر سے چڑیا بھی گزر جائے تو 2 پریس کانفرنسیں کر دیتے ہیں. پرویز رشید صاحب کیوں نظر نہیں آئے؟ کل ڈیفینس منسٹر چیف صاحب کو ملنے گئے ہیں تو ڈیفینس منسٹر ساتھ کیوں نہیں تھے؟ اسحاق ڈار صاحب کیوں چلے گئے؟ ان کا کیا کام تھا؟ چلو انٹیریئر منسٹر اور سی ایم کی تو بات سمجھ میں آتی ہے, سمدھی کھیلنا ہے, تو یہ گڈی گڈے کا کھیل تو نہیں ہے نا, حکومت چلا رہے ہیں. اس میں گزارش یہ ہے کہ جس میٹنگ میں اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پہلے یہ بات کی گئی کہ شاید پی ایم ہاؤس آؤ, انہوں نے کہا پی ایم ہاؤس میں ملٹری قیادت نہیں جائے گی, وہ سیف نہیں ہے, سیکورٹی رسک ہے, وہاں کام نہیں ہو سکتا. یا خدا کا خوف کریں, اگر ملک کا سب سے بڑا دفتر ہی سیکورٹی رسک ہے نہیں تو باقیوں کی تو کوئی دقت ہی نہیں. بھائی جان میں نہیں کہہ رہا, میں تو اس پہ ایلیگیشن پہ لگاتا ہی نہیں. آپ مجھے جواب دیں, آپ فوج ان ملزموں کو جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے ٹیپیں اور گفتگو اور جملے ریکارڈ کر کے پھیلائے ہیں اور جعل سازی کی ہے, ملک کو نقصان کیا ہے, ان کے کتنے نام ہیں, کون کون ملوث ہے, اور فوج آیا ان کو آرمی ایکٹ کے تحت پکڑنے والی ہے یا نہیں پکڑنے والی؟ ٹھیک ہے, اچھا آرمی ایکٹ کے تحت کیا ان کے خلاف گھیرا تنگ ہو گئے؟ بھٹی صاحب مجھے ہیڈ لائنز بریک پہ جانا ہے, بریک لیتے ہیں یہاں پہ, جس کے بعد واپس آئیں گے اور سوال کا جواب لیں گے آفٹر دس بریک.